آج 29 ستمبر بروز جمعرات جشن ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے منایا جائے، اس پر آل انڈیا سنی جمیعت العلماء عالمی تحریک رضا اکیڈمی نے سنی مسجد بلال میں ایک میٹنگ کال کی تھی، جس میں بڑی تعداد میں ائمہ مساجد، علماء کرام، مفتیان کرام تشریف لائے۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انسانیت کے حوالے سے، اسے زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے، انسانوں کی خدمت کی ہے، وہ اس عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس تعلق سے علماء کرام نے اپنے بیانات کو درج کرایا اور یہ اپیل کی عوام سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کر کے، چیریٹی کے کام کر کے، عوام الناس کی خدمت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ خاص فوکس اس بات پہ دیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہیں، ان بچوں کی فیس بھر کے اللہ کی نبی کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ وہ بچیاں جن کے والدین پریشان ہیں ان کی شادیوں کے لیے، ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہیں، ان بچیوں کی شادی کرا کے، اجتماعی شادیوں کا اہتمام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اسپتالوں میں جا کے مریضوں کی عیادت کی جائے، ان کی خبرگیری کی جائے، انہیں دوائیں دی جائیں، ان کے علاج میں حصہ لیا جائے اور یہ کار خیر کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بے روزگاری کے سبب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسے گھروں میں جا کر راشن تقسیم کیا جائے اور جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ معذوروں کو ویل چیئر تقسیم کی جائے اور بہت سارے میڈیکل کیمپ اپنے اپنے علاقوں میں لگائے جائیں، سموہ لگن کا اہتمام کیا جائے اور بہت سارے ایسے فلاحی کام ہیں جنہیں کر کے ہم 12 ربیع النور شریف کو اپنے نبی کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ سرکار کی تعلیمات جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائیں اور اپنے نبی کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جلوس عید میلاد النبی میں خاص طور پر علماء کرام نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ جلوس عید میلاد النبی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکالیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مذہب اسلام پر حرف رکھا جائے، ڈسپلن کے ساتھ جلوس میں شریک ہوں، نماز کے وقت مساجد میں جا کے نماز ادا کریں اور شریعت کی پابندی کریں، ڈی جے وغیرہ خرافات وغیرہ میں حصہ نہ لیں، غیر شرعی کاموں سے بچیں، جلوس شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکالیں اور زیادہ سے زیادہ چیریٹی کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ یہی اس میٹنگ کا آج مقصد تھا۔ بلال مسجد پر حضرت معین میاں نے بہت بڑی کانفرنس رکھی تھی آج یہاں پر، جو کہ پورے ممبئی کے، مہاراشٹر کے بڑے سے بڑے مولانا اکرام، ہر کوئی بڑا چھوٹا، یہاں پر ہر کوئی مدرسے سے مسجد کے ٹرسٹی اور سب موجود تھے۔ یہاں پر بہت بہترین طریقے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی یہاں پر۔ دوستوں بھی کچھ دیر پہلے ہم نے انٹرویو لیا حضرت معین میاں تھا، اس کے بعد اب آئے ہم مولانا عبد الجبار صاحب کے پاس، جو کہ ہندوستان مسجد کے مولانا ہیں اور کافی مشہور مولانا صاحب ہے، دین کے باتوں میں ہر چیز میں آگے رہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ میں مولانا عرفان عالمی صاحب ہے، جو کہ عالمی موومنٹ آف انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور مائنڈ سے ہمارے نوتن چیریٹیبل ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ عارف خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ تو دوستوں ہم اب جانیں گے کہ کس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی اور کیا حضرت معین میاں نے لوگوں کو ایک میسج دیا کہ عید میلاد النبی کس طریقے سے منایا جائے، کس طریقے سے اسی کو مبارک دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، کیا درود پڑھے، رات دن جو تلاوت کرے، ڈی جے کے خلاف آج حضرت معین میاں نے ایک مہم شروع کری ہے۔ آئیے ہم مولانا صاحب سے جانتے ہیں۔ حضرت، جس طریقے سے آج پریس کانفرنس رکھا گیا تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بات کو لے کر؟ میٹنگ تو ربیع الاول شریف سے متعلق ہر سال ہوتی ہے، مگر اس سال کی میٹنگ جو ہے وہ کئی نوعیت سے بہت ہی زیادہ بہتر رہی ہے۔
آج کی کانفرنس بھی بہتر رہی. جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے سلسلے میں جلوس کے دوران بہت سے خرافات ہوتے ہیں، تو یہ تمام تر ذمہ داری علماء کرام کو دی گئی. چونکہ کل جو ہے جمعہ ہے اور یہ جمعے سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جمعے کی نماز میں ہر خاص و عام شریک ہوتا ہے، لہذا جہاں عوام و خواص اور آپ جیسے ذمہ داران حضرات کی ذمہ داری ہے، علماء کرام ائمہ مساجد ذمہ داری زیادہ ہے. ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ سرکار کی نسبت بڑی انمول شے ہے، اور نسبت جو ہے ایک انمول خزانہ ہے. سیاہ تن ہے مگر ہے بلال سے نسبت، گلے رسول کے بھورے ہیں جس چمن میں رہے. تو 12 نکات متعین کیا گیا کہ اس میں جیسے مثلا یہ ہے ایجوکیشن سے متعلق، جہاں غریب بچے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے والدین نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو سرکار کی نسبت سے ان کی یہ مدد کی جائے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں، بار قرض سے دبے ہوئے ہیں، وہ اندیشہ ہے خودکشی کر لیں. ایسے موقع پہ اہل دول اور آج کی یہ میٹنگ یقیناً قابل قدر ہے. اس میں جو پیغام دیا گیا ہے، پیغام یہ ہے غریبوں کو، مسکینوں کو ہاسپٹلوں میں جا کر مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے. اور جب لوگ پوچھیں گے یہ لوگ کون ہے، کون مولانا ہے، کون یونین ہے، کون تنظیم ان کی ہے، تو بولیں گے بھائی آج جو ہے ان کے نبی، ان کے پیغمبر کا وہ جنم دن ہے، یوم ولادت ہے، پیدائش کی. اس خوشی میں یہ لوگ جو ہے یہ فروٹ بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ میسج اچھا اس سے جائے گا. بہت اچھا میسج دیا جو یہ بہت اچھی. اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ میں مولانا عرفان عالمی صاحب بھی موجود ہے، جو کہ عالمی موومنٹ آف انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں. مولانا صاحب آپ کا کیا کہنا ہے آج اس بڑے میٹنگ کو لے کر؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ جلوس عید میلاد پاک میں جو غیر شرعی کام ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے ہوئی ہے، اور مسلسل کئی سالوں سے میٹنگ ہوتی چلی آ رہی ہے، اور الحمدللہ اس کے مثبت نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. اس میٹنگ میں علماء کرام نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک ہم اپنے جلوس کو تمام برائیوں سے پاک نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہماری یہ جنگ برائیوں کے خلاف جاری و ساری رہے گی. علماء کرام نے اس میٹنگ میں خاص طور پر فلاحی کاموں کی طرف رغبت دلانے کے لیے زور دیا ہے، اور یہ اپیل کی گئی ہے کہ اپنی مسجدوں سے جمعہ کے خطابات میں، نجی مجلسوں میں اپنے محلے کے بزرگوں کو، نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ اس مبارک و مسعود موقع پر لوگوں کی امداد کریں، خاص طور پر غیر مسلموں کے بیچ میں جائیں، ان کو کچھ تحفہ دیں، اور جو ہے سیرت رسول پاک پر کوئی کتابچہ انہیں دیں، یا کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشوں پر روشنی ڈالیں. ایسے مبارک مسعود موقع پر جیسا کہ حضرت نے کہا، کوئی مریض ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ ان کی امداد کر کے، ان کی مدد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اور اپنے محلے کے نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ اس مبارک و مسعود موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی بدنامی ہو، آپ کے محلے کی بدنامی ہو، آپ کی قوم کی بدنامی ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے، تو ہمیں اس دن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگ عام کریں. آج کی اس میٹنگ میں یہ اپیل کی گئی ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اندھیرا کیوں ہے، ہماری گلیوں میں اندھیرا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیارے مصطفیٰ کا نعرہ تو لگایا، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا.
تو آج کی اس میٹنگ میں علماء کرام کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ماننے چاہنے والوں میں اپنی مسجدوں سے اس بات پر زور دیں کہ لوگ اس دن اچھا کام کریں اور برے کاموں سے دور رہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کہا آپ نے حضرت۔ اور ہمارے ساتھ میں بھی یہاں پر عارف احمد خان صاحب موجود ہے، محترم چیریٹیبل ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ صاحب، مفتی صاحب ساؤتھ افریقہ افریقہ سے آئے ہوئے مولانا صاحب ہے جو کہ خاص کر اس میٹنگ کے لیے آئے۔ مولانا صاحب آپ کا کیا کہنا ہے آج اس پروگرام کے بارے میں؟ آپ کیا کہیں گے جو ایک میٹنگ رکھی گئی عید میلاد النبی کس طریقے سے جشن دن مبارک دن بنایا جائے، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ جب قیادت مضبوط ہوتی ہے تو اس کے رزلٹ بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور قیادت جو آج بمبئی کی سرزمین پر معین العلماء کی شکل میں اہل سنت کو حاصل ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قائد اہل سنت حضرت علامہ عبدالجبار معین القادری صاحب قبلہ جیسے علماء دین کی قیادت حاصل ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اہل سنت کی کشتی کو ایک صحیح ساحل ملے گا۔ اور میں 2 منٹ میں ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اور ایک صحیح امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اگر پوری دنیا میں اسلام کا صحیح میسج دے سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں، اپنے سماج کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں، اپنے سماج کو اسلامی سماج بنائیں، اپنی ذات کو اسلامی ذات بنا دیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تک صحیح اتباع ہم نہیں کریں گے فرداً اور ایک اجتماعی حیثیت سے بھی انڈیویجولی طریقے سے بھی، جب تک ایک صحیح میسج دنیا کو امن کا، یکجہتی کا، پیار کا، محبت کا، شانتی کا نہیں پہنچا سکتے جب تک ہم صحیح امتی نہ بن جائیں۔ تو آج کی میٹنگ کا جو پورا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم ذات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کی آمد کے موقع پر، تو ضروری ہے کہ ہم وہی کام کریں جس سے میرا نبی خوش ہو، محبتیں بانٹ کر، سلامتی کا پیغام دے کر، ایک دوسرے کو گلے لگا کر، غریبوں کی مدد کر کے، یتیموں کا سہارا بن کے، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھ کے، لوگوں کو ملا کے، اور یہ پیغام دیا جائے دنیا کو کہ اسلام ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے کے نیچے سب کو اجازت ہے کہ آ کر اس سے وہ آرام حاصل کر سکے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے عارف احمد خان صاحب جو کہ محترم چیریٹیبل ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ ہے۔ عارف سر، آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج جو اس بڑے پیمانے پر ایک میٹنگ رکھی گئی تو اس پر سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوشی ہوئی اور میں بہت شکر گزار ہوں معین میاں سر، حضرت معین میاں کا کہ انہوں نے ہمیں ادھر آمنترن کیا، ادھر بلایا ہمیں، اور ایک بہت بڑی جو آج مہم اور جو میٹنگ ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کافی سالوں سے ہم اس پہ محنت کر رہے تھے، مگر آج جو میٹنگ جو علماء اور جو عالم جو آئے ہوئے ہر مسجدوں کے، معین میاں نے ان کو ادھر دعوت دے کے باقاعدہ ایک 12 ربیع اول جو آنے والی عید میلاد النبی ہے اس کی وجہ سے ایک میسیج دینے کے لیے کہا کہ کیا کیا ہم کو کرنا چاہیے، اور یہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے رضا اکیڈمی کا، حضرت معین میاں کا، کہ یہ جو میسیج جو پہنچا ہے اس کا عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میسیج ہمیشہ یہاں سے پاس ہوتا ہے، ہمارے بلال مسجد سے، معین سر سے، جو ہمارے علماء ہے ان سے ہوتا ہے، مگر وہ عمل میں بہت کم آتا ہے۔ تو ہم جو گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں تو ہم عوام سے اسپیشلی اپیل کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز خرافات ایسی چیز نہ کرے جس سے ہمارے نبی کو بھی ہم کو ان کے سامنے جانے کے بعد ہماری بھی نگاہیں نیچی ہو جاوے۔ جیسا کہ کہا گیا، جیسا کہ حضرت نے ابھی 2 لفظوں میں اتنی پیاری چیز کہی ہے کہ اگر اس پہ عمل ہی ہو جاوے تو میں کہتا ہوں کہ کافی چیزیں، اور لوگ جانتے ہوں گے کہ جیسے 2 سال جو اعلان ہوا ہے آج کی تاریخ میں کہ
کہ بچوں کی اجتماعی شادی کرائی جائے, جو بیمار ہے اس کے لیے جو کیا گیا, یہ بہت ضروری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو فضول خرچی ہم جو کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے اس میں, تو وہ یہ چیز میں پیسہ دے ہوئے, اس ایسے رضا میں اداروں کو پیسہ دے ہوئے تاکہ یہ سب چیز ہوئے. کیونکہ ہم سبھی کو پتہ ہے, 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب چیز کرنے سے ہمارے نبی کو بھی ہمارے ایک بہت اچھے قدم پہ چلیں گے, نہ کہ دوسری. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ سب پیسے جو بھی آتے ہیں, جو کہ آج اتنی بڑی لسٹ حضرت معین میاں نے دی ہے کہ جو بیمار ہیں ان کو ہم باقاعدہ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں, اور جو نہیں ہے تو ان کو ہاسپٹلوں میں جا کے دوائیاں پہنچائے, جو بچیاں پڑوسیوں کا, جبکہ یہ سب سے اہم چیز ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ بس اس کو گراؤنڈ لیول پہ ہمارے جیسے سوشل ورکر ہے ان کو گراؤنڈ لیول پہ لے کے آ کے رد عمل ہو. اور کل جمعہ کا دن ہے, خطبے کا دن ہے, تو الحمدللہ جتنی بھی مسجدیں ہوگی اس میں یہ چیز کے ٹاپک رکھا جاوے, تو کہ زیادہ سے زیادہ پبلک جب جمعہ میں جمع ہوتی ہے تو یہ ٹاپک رکھا جاوے تاکہ یہ چیز لوگوں کو اثر ہو اور آگے اس کو عمل کرنے کے یہ لوگ قائل ہو جاوے.